السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان، روس، چین اور ایران نے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو تیز کرنے اور بین الافغان مذاکرات جلد از جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چاروں ملکوں کے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندین نے پیر کو ویڈیو کانفرنس میں منعقدہ اجلاس میں افغانستان میں جامع جنگ بندی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ کانفرنس روس کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زبیر کبولوف کی میزبانی میں ہوئی۔ کانفرنس میں افغانستان کے لیے چین کے خصوصی ایلچی لیو جان، پاکستان کے سفیر صفدر حیات اور افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی مندوب محمد ابراہیم طاہریان فرد نے نمائندگی کی۔ روس، چین، پاکستان اور ایران نے صدر غنی اور عبداللہ کے درمیان طے پانے والے شرکت اقتدار کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ اس اہم پیش رفت سے بین الافغان مذاکرات جلد شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ خطے کے اہم ممالک نے افغان تنازع کے تمام فریقوں بشمول طالبان پر زور دیا کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر بین الافغان امن مذاکرات کے جلد شروع کرنے کا ماحول بنائیں۔ مشترکہ بیان میں افغان حکومت اور طالبان کی طرف سے ایک دوسرے کے قیدیوں کی رہائی کے عمل کی حمایت کا بھی اظہار کیا گیا۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک بار پھر سرگرم ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق خلیل زاد اتوار کو دوحہ اور کابل کے لیے روانہ ہوئے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق دوحہ میں خلیل زاد طالبان کے نمائندوں سے ملاقات میں امریکہ اور طالبان معاہدے پر عمل درآمد کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں ابتدائی کچھ عرصے کے علاوہ کبھی بھی جیتنے کے لیے نہیں لڑا۔ صدر ٹرمپ نے پیر کو اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کو ہدف تنقید بنایا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی فورسز کے افغانستان سے انخلا سے متعلق طالبان بھی دو رائے رکھتے ہیں۔ ان کے بقول طالبان امریکی فورسز کا انخلا بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ غیر ملکی فورسز افغانستان میں ہی رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈالرز سمیٹے جائیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر حملوں کے 2 مختلف واقعات میں 6 اہلکاروں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردی کے واقعات مچھ اور کیچ میں پیش آئے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے پیر کی شب بلوچستان کے علاقے مچھ میں فرنٹیئر کور کی گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 اہلکار اور ایک سویلین ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا دوسرا واقعہ کیچ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں عسکریت پسندوں اور اہلکاروں میں فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی امداد علی جاں بحق ہو گئے۔ کلدم بلوچ شدت پسند تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے مچھ میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی 2 لڑکیوں کے واقعے میں پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اصل اہم ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ریجنل پولیس افسر نے اس واقعے کی مزید تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی ہے، جبکہ پولیس حکام نے تحقیقات اور مزید کارروائی کے لیے شمالی اور جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سرکردہ قبائلی رہنماؤں کو بھی اعتماد میں لیا ہے۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 مجرموں کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ یہ دونوں سیون شریف میں لال شہباز قلندر کے مزار پر خودکش حملوں میں دہشت گرد گروپ داعش کے ساتھ شریک تھے۔ اس حملے میں 70 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ عدالت نے ملزموں نادر علی جاکھرانی اور فرقان احمد کو خودکش حملوں میں معاونت کا مجرم قرار دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مجرم حفیظ بروہی گروپ سے منسلک تھے، جو سندھ میں داعش کی معاونت کرتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چائلڈ پورنوگرافی، بچوں کی نازیبا تصاویر یا ویڈیوز کا کاروبار کرنے والے ملزم کی ضمانت کی اپیل
खारिज कर दी है, जिसके बाद मुजरिम को अपनी सज़ा मुकम्मल करना होगी। मुजरिम सादत अमीन ने अपनी सज़ा के खिलाफ अदालत आलिया से रुजू किया था। गुज़श्ता हफ्ते चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस का ज़बानी फैसला सुनाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फारूक हैदर ने मंगल को केस की दोबारा समाअत की। समाअत के आगाज़ में एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक अहमद खान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुजरिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुजरिम सादत अमीन एक बैनुल-अक़वामी चाइल्ड पोर्नोग्राफी गैंग का हिस्सा है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक और सबूतों की रोशनी में सज़ा सुनाई थी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि मुजरिम सादत की सज़ा के खिलाफ अपील मुस्तरद की जाए। अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मुजरिम सादत अमीन की सज़ा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालती फैसले के बाद मुजरिम सादत अमीन जेल में 7 साल की सज़ा पूरी करेगा। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ सूरत हाल। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 36 अमवात के बाद मजमूई हलाकतें 939 हो गई हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मज़ीद 1841 नए केसेस सामने आए हैं। मरीजों की कुल तादाद 43,966 हो गई है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने और बाजार हफ्ते के 7 दिन खुले रखने का हुक्म दिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 48 लाख से जायद, अमवात 3,19,000 तक पहुंच गई हैं। अमरीका कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों में पहले और रूस दूसरे नंबर पर आ गया है। अमरीका में कोरोना के मरीजों की तादाद 15 लाख से जायद, रूस में 2,90,000 से ज़्यादा है। भारत में कोविड-19 के मरीज 1 लाख से तजावुज़ कर गए हैं। वायरस से 3,164 हलाकतें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर मुल्क में कोरोना वबा से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अदालत उज़्मा का कहना है कि कोरोना के लिए किए गए अखराजात से ज़्यादा तशवीश सहूलियात के मेयार पर है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत की। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अफजल हयात भी अदालत में पेश हुए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर और अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन के भाई मियां मोहम्मद सरीर कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए हैं। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गुज़श्ता 2 रोज़ से पेशावर के निजी हस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज थे। मियां इफ्तिखार हुसैन का कोरोना वायरस का टेस्ट भी मुस्बत आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद घर में करंतना में हैं। साबिक वफाकी वजीर और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बलोर कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। उनके मुतासिर होने के बाद खानदान के दीगर अफराद के भी कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा रहे हैं। बलोर हाउस के तर्जमान ने हाजी गुलाम अहमद बलोर के वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक की है। अवामी नेशनल पार्टी के बयान के मुताबिक हाजी गुलाम अहमद बलोर के मुतासिर होने के बाद उनके खानदान के दीगर अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। गुलाम अहमद बलोर को उनकी रिहाइशगाह पर करंतना में रखा जा रहा है। पाकिस्तान की रेलवेज के वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि रेलवेज को ट्रेनें चलाने की इजाज़त मिल गई है। पाकिस्तान रेलवेज 30 ट्रेनें चलाने जा रही है। पेशावर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के रश में इजाफा हुआ तो ईद पर खुसूसी ट्रेन चलाई जा सकती है। उनका मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले ट्रेन में ज़्यादा सफ़र करते हैं। पेशावर से 3 ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत महसूस हुई तो मज़ीद ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस पर तहकीक करने वाले सेहत के एक इदारे ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई तो इस माह के आखिर में मुल्क में केसेस की तादाद 2 लाख जबकि वबा से 4,000 अमवात हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रहती है तो भी मई के आखिर में मुतासरीन की तादाद 1 लाख तक पहुंच सकती है, लेकिन की तादाद में तकरीबन 50% इजाफा देखा गया है। इसी अंदाजे से अगर केसेस बढ़ते रहे तो मई के आखिर में ये तादाद 1 लाख जबकि 2,000 अफराद मुमकिन तौर पर इस वबा से
جاں بحق ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مئی کے آخر تک ہر ہفتے 6,000 نئے مریضوں کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں سے 200 سے 250 افراد کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بھارتی عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سری نگر میں سیکیورٹی فورسز اور مشتبہ عسکریت پسندوں کے درمیان منگل کو ہونے والی ایک جھڑپ کے دوران حزب المجاہدین کے جن 2 ہم اراکین کو ہلاک کیا گیا تھا، ان میں سرکردہ کشمیری علیحدگی پسند رہنما محمد اشرف صحرائی کا بیٹا جنید اشرف خان بھی شامل ہیں۔ جاں بحق ہونے والے دوسرے عسکریت پسند کی شناخت طارق احمد شیخ کے طور پر کی گئی ہے، اور عہدیداروں کے مطابق وہ شورش زدہ جموں و کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کا رہنے والا تھا۔ جھڑپ کے دوران ایک نجی گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور کئی دوسرے مکانات کو نقصان پہنچا۔ طرفین کے درمیان لڑائی ابھی جاری تھی کہ مقامی لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف اور عسکریت پسندوں کے حق میں نعرے لگائے۔ حفاظتی دستوں نے انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت استعمال کی تو مظاہرین میں شامل نوجوانوں نے ان پر پتھراؤ کیا۔ دونوں جانب تصادم کا یہ سلسلہ نہ صرف آخری اطلاعات آنے تک جاری تھا، بلکہ بعض قریبی علاقوں سے بھی مظاہرین اور پولیس کے درمیان مہاجرائی کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کو 2 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا نفاذ پیر کے روز ہوا، جس میں اقتصادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے بہت سی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ اس دوران بھارت میں کل مثبت کیسز کی تعداد 1,01,139 اور اموات کی تعداد 3,163 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,970 نئے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 134 افراد فوت ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 581 نئے کیسز کی خبر دی ہے، اور فروری سن 2020 سے وبا کے آغاز کے بعد ایک دن میں ریکارڈ تعداد 24 ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 7,653 ہو گئی ہے۔ افغان وزارت صحت نے کورونا وائرس سے مزید 5 افراد کی موت کی اطلاع دی ہے، جس کے ساتھ اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 178 ہو گئی ہے۔ اسی دوران قطر کی حکومت نے کابل میں وزارت صحت کو دوسری مرتبہ طبی امداد فراہم کی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاونت کرنے والے مشن نے مسلح لڑائیوں میں شہریوں کے تحفظ سے متعلق اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ اپریل میں افغانستان میں طالبان حملوں میں 208 شہری جاں بحق ہوئے، جبکہ افغان سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 178 شہری جاں بحق یا زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپریل میں 208 شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار طالبان ہیں، اور یہ تعداد پچھلے سال اپریل میں ہونے والی ہلاکتوں سے 25% زیادہ ہے۔ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے 172 شہریوں کی تعداد پچھلے سال اپریل کے مقابلے میں 37% زیادہ ہے۔ یونیما میں شہری ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور متحارب فریقوں سے لڑائی بند کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارے صحت کو تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ آئندہ 30 روز میں اپنی کارکردگی بہتر نہیں کرتا تو وہ اس کی فنڈنگ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ امریکی صدر نے عالمی ادارے صحت کو دی جانے والی گرانٹ گزشتہ ماہ معطل کر دی تھی، اور ادارے پر الزام لگایا تھا کہ اس نے کرونا وائرس کے بارے میں چین کی غلط بیانی کو آگے بڑھایا ہے۔ عالمی ادارے صحت صدر ٹرمپ کے ان الزامات کو مسترد کر چکا ہے، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ انہوں نے وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ ان کی تمام معلومات ان کے بقول شفافیت پر مبنی تھیں۔ تاہم پیر کو امریکی صدر نے WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھینم کے نام اپنے ایک خط میں کہا ہے کہ اگر ان کا ادارہ آئندہ 30 روز میں اپنی کارکردگی میں واضح بہتری لانے کا عزم نہیں کرتا تو میں عارضی طور پر معطل کردہ امریکی فنڈنگ کو مستقل طور پر بند کر دوں گا، اور ادارے میں امریکہ کی رکنیت پر بھی نظر ثانی کروں گا۔ عالمی ادارے صحت نے کورونا وائرس کی پیشگی معلومات کی فراہمی میں کوتاہی کو تسلیم کر لیا ہے، اور وبائی مرض سے متعلق اپنے رد عمل کا آزادانہ جائزہ لینے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ تاہم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ادارے کو چین کا کٹ پتلی قرار دیا ہے۔
WHO को कोरोना वायरस से मुताल्लिक दुनिया को फौरी आगाह न करने की तनकीद का सामना है। अमरीका ने इदारे पर वबा के फैलाव के दुरुस्त और फौरी मालूमात फराहम न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसकी इमदाद भी रोक रखी है। पीर को WHO का सालाना इजलास वीडियो लिंक के जरिए हुआ तो इजलास के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान और वज़राए सेहत ने इदारे के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन के बड़े हिस्से को अपने अंदर ज़म करने का इरादा रखता है और बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए एक मौका है कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और फ़लस्तीन का साथ दे। फ़लस्तीनियों के हुकूक़ से हवाले से कायम अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी से पीर को अपने ऑनलाइन खिताब में मोहम्मद अश्तिया का मज़ीद कहना था कि इसराइल की हुकूमत अब वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि वो फ़लस्तीन के कुछ इलाक़ों का इल्हाक़ करने जा रही है, लिहाजा किसी भी मुल्क के पास इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े न होने का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि इसराइल अगर फ़लस्तीन के इलाक़ों के इल्हाक़ के इरादे पर कायम रहता है तो उस पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ और फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया जाए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट पर और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है जिसे आप देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।